تو پھر وہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ کوئی ایک ایکشن کمیٹی بن جائے گی، کوئی ایک حقوق کمیٹی بن جائے گی، اور پھر گفتگو سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ اپنے پیغام کے آخری جملے میں کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ یہ ناکے اور یہ گاڑیوں کی لمبی قطار یہ کسی دہشت گردی کی اطلاع کو بنیاد بنا کر اس پہ مت ڈالا جائے۔ آج 60 روپیہ یونٹ کے حساب سے لوگ بجلی کا بل دینے پر مجبور ہیں، کاروبار بند پڑے ہیں، زراعت تباہ ہو چکی ہے۔ آج گلگت بلتستان میں ایک لاوا ابل رہا ہے۔ باقی ماندہ پاکستان شاید اس گفتگو سے واقف نہیں، لیکن وہاں کا نوجوان، وہاں کا بزرگ، وہاں کا پروفیشنل، وہاں کے ڈاکٹرز، وہاں کے انجینئرز، وہاں کے ووٹرز، وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر ہم سرزمین بے آئین کیوں ہیں؟ پاکستان کے آئین کا اطلاق وہاں پر نہیں ہوتا، ان کی اسمبلیوں کی کوئی وقت نہیں، ان کی اسمبلیوں کے پاس اختیارات نہیں، اور اس ماحول میں آپ وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کو اگر سپیس ڈینائی کریں گے تو پھر وہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ کوئی ایک ایکشن کمیٹی بن جائے گی، کوئی ایک حقوق کمیٹی بن جائے گی، اور پھر گفتگو سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ اس ساری صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ ملک میں سیاسی افہام و تفہیم ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور پولرائزیشن کر کے ہم معاملات کو اس نہج تک پہنچا چکے ہیں کہ آج اس ملک میں عوام کا مکمل طور پر اعتماد الیکشن کے نظام سے اٹھ چکا ہے۔ بلوچستان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ وہاں کا نوجوان سوال ہی یہ کرتا ہے کہ جس تم انتخابی سیاست کی بات کرتے ہو، جس پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ ہماری صوبائی اسمبلی ہمارے معاملات حل کر پائی؟ سیاست کو بے معنی مت کیجیے، پولیٹیکل پروسیس کو انڈرمائن مت کیجیے۔ یہ عمل کہ وہاں پر لوگ کیمپین کے لیے نہیں جا سکتے، ووٹ نہیں مانگ سکتے، جو آئینی حق ہے ہر شخص کا۔ اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا سعد رفیق صاحب کا۔ جب اسپیکر صاحب کو روک رکھا تھا سڑک پر، ہزاروں گاڑیوں کی لمبی قطار لگ گئی اسلام آباد ایئرپورٹ کے سامنے، بہت سے سینکڑوں اور مسافر حکومت کی اس حرکت کی وجہ سے اپنی فلائٹس لینے سے محروم رہے۔ سعد رفیق صاحب بھی اس میں پھنس گئے، اور انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کی، اور ٹویٹ کا ان کا جو آخری جملہ ہے وہ بڑا معنی خیز ہے۔ اپنے پیغام کے آخری جملے میں کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کہ یہ ناکے اور یہ گاڑیوں کی لمبی قطار یہ کسی دہشت گردی کی اطلاع کو بنیاد بنا کر اس پہ مت ڈالا جائے۔ پاکستان اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ 5واں بجٹ یہ حکومت دینے کو ہے۔ 5واں بجٹ پاکستان میں دینے کی ہماری تاریخ میں غالباً صرف 2 حکومتوں کو، ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کی حکومت کو یہ اپرچونٹی ملی، اور آج شہباز شریف صاحب کی حکومت کو یہ اپرچونٹی مل رہی ہے۔ ان 5 بجٹ کے نتیجے میں بھی آپ ملک کو معاشی طور پر مستحکم نہیں کر سکے۔ آج 60 روپیہ یونٹ کے حساب سے لوگ بجلی کا بل دینے پر مجبور ہیں۔ خطے کی مہنگی ترین گیس ہمارے ہاں ہے۔ لوگ اپنے کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہے۔ معیشت کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ہے۔ کاروبار بند پڑے ہیں، زراعت تباہ ہو چکی ہے۔ آئی ایم ایف آپ سے وہ مطالبے کر رہا ہے کہ جب آپ خود اپوزیشن میں تھے تو آپ ان مطالبات اور آئی ایم ایف کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہ ساری قوم جانتی ہے۔ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 16% ٹیکس کا مطالبہ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے سولر کے اوپر، یعنی عوام نے ایک راستہ نکالا خود اپنے تئیں اس مہنگائی کے دور میں اپنے بلوں کو، اپنے خرچوں کو قابو میں کرنے کے لیے، اس کو بھی آپ نہیں بخش رہے۔
1700 ارب روپے کے مزید ٹیکسز آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے اس قوم پر لگانے کا، کہاں سے پورے کریں گے؟ ملک میں کوئی کاروباری ایکٹیویٹی نہیں رہی، لوگوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، آدھا ملک غربت سے نیچے چلا گیا۔ تو ان حالات میں اگر آپ لوگوں سے ان کے سیاسی فیصلے کرنے کی سپیس بھی چھین لیں گے تو معذرت کے ساتھ خدا نہ کرے کہ پاکستان کے اوپر وہ وقت آئے، لیکن پھر گفتگو سیاسی جماعتوں سے نکل کر پھر ان ایکسٹریم ایلیمنٹس کے پاس چلی جائے گی جہاں سے شاید گفتگو پھر واپس لے کے آنا بھی ممکن نہ رہے۔